باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ العادیات پڑھ رہے ہیں آج، اور سورۃ العادیات یہ سورہ نمبر 100 ہے۔ اس کے اندر صرف 11 آیتیں ہیں، چھوٹی سورہ ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ سورہ ہم آج کی قرآن اسٹڈی میں پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پچھلی جو ہم نے سورہ پڑھے تھے وہ سورۃ الزلزال، جو ارتھکویک کے تعلق سے، زلزلے کے تعلق سے تھی، اور قیامت کے دن کے ایک سب سے بڑے ایونٹ جو زلزلہ ہوگا اس کے تعلق سے یہ سورہ تھی، سورۃ الزلزال، ہاں، یا زلزلہ۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ العادیہ۔ عادیہ، سورۃ العادیہ کا مین تھیم کیا ہے؟ اگر میں مین تھیم بتاؤں تو اس سورہ کا مین تھیم شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری اور انسان کی ناشکری ہے، کس وجہ سے انسان فیل ہوتا ہے، ناکام کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الزلزال میں جو ہم نے پڑھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، تو جو ہوگا، جو نتیجہ ہوگا، وہ نتیجے میں جب زمین بتائے گی، اپنے خبریں بتائے گی، اور انسان کہے گا ما لہا، اسے کیا ہو گیا ہے، ہاں، زمین کو تحدث اخبارہا، وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اب وہ خبروں میں جو انسان کا معاملہ ہوگا، جو انسان کی کے غلط کام ہوں گے، اس کی بہت بڑی وجہ یہاں پر اس سورہ میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ اور بنیادی طور پر اگر آپ دیکھو گے، یہ سورہ کے اندر جو پیغام ہے، اتنا زبردست پیغام ہے، جو دل کو اس طرح سے ہلا دینے والا پیغام ہے، اور ایسا پیغام ہے جس کی وجہ سے ہم بنیادی پرابلم سمجھتے ہیں کہ آخر میں ہمارے جیسے انسانوں کا کیا بنیادی پرابلم ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ سورہ کے اندر جو شروعات کی پہلی یہ 5 آیتیں ہیں، یہ پہلی 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتوں میں ایک جنگ کا منظر بتایا گیا ہے۔ جنگ کے گھوڑوں کی بات کا منظر بتایا گیا ہے۔ ایک ایسا سین ہے جو اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر پورا، یعنی فل ایکشن ٹائم بتایا گیا ہے، پورا جو جنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اب یہ گھوڑوں کے پوائنٹ آف ویو سے، گھوڑوں کی بات ہے، یعنی گھوڑوں کے تعلق سے فوکس کے اوپر ہے، جو جنگ کے گھوڑے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کی اسٹڈی۔ والعادیات ضبحا، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، واو، یہ واو قسم والا واو ہے، کہ قسم ہے عادیات کی۔ عادیات یعنی دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ یہ جو عادیات جو دیا ہے، یہ جمع مؤنث سالم بولتے ہیں اسے، یعنی ساؤنڈ پلورل ہے، فیمینائن پلورل ہے۔ یہ مؤنث گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، اور گھوڑوں کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ میل اینڈ فیمیل دونوں ہوتے ہیں، اور جو دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تیز فیمیل گھوڑے دوڑتے ہیں۔ تو جو جنگ کے اندر جو سلیکٹڈ بیسٹ گھوڑے ہوتے ہیں، وہ جو جنگ کے اندر دوڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دوڑنے والے گھوڑوں کی یہ فائل، اس میں فائل بولتے ہیں اسے، یعنی کہ اس کی صفت بتائیے کہ وہ گھوڑے ذکر نہیں ہے، وہ گھوڑوں کی کوالٹی کہ دوڑنے والے، ہاں، دوڑنے والے۔ اور دبہا کا مطلب ہے ہانپنے، یعنی دوڑنے کے اندر اس طرح سے تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ جیسے ہانپنے کی جو ان کی جو ایک اسمیل، ایک آواز آتی ہے، ہانپنے کی آواز آتی ہے، کہ وہ سانس لے رہے ہیں، تو جو وہ ہانپنے کی آواز جو گھوڑوں کی، یعنی بہت تیز دوڑ رہے ہیں، ویسے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور دبہا، جو تیز دوڑتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے جو بات بھی ہے، آیت نمبر 6 میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو پہلے سے ذہن میں رکھ کر پڑھیں، کیونکہ بار بار ہم پڑھتے ہیں اس سورہ کو، جب بار بار پڑھتے ہیں تو یہ جو انسان بات ہے نا آیت نمبر 6 میں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے مقسم بھی اور ایک ہوتا ہے مقسم علیہ، یعنی کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اور کیا بات کہنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ کہ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، مطلب وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم کھا کر ایک بات کہہ رہا ہے، مقسم علیہ۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہیں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک تو خاص مقام کو بتاتے ہیں، اس کی خاص اہمیت کو بتاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں۔ تو وہ جو بات کہی گئی ہے، وہ بات کا قسم جس چیز کی کھائی گئی ہے اس سے تعلق پایا جاتا ہے، ہاں۔ اور آپ دیکھو گے یہاں پر جو بات کہی گئی ہے آگے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ تو انسان کیسا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ جو والعادیات ضبحا، جو دوڑنے والے، جو جنگ کے اندر دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت اہم بات یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ والعادیات ضبحا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی، ہاں، جو ضبحا، جو ہانپتے ہیں،
فالموریاتی قدحا، اور فالموریاتی قدحا پھر یہ ف جب آتا ہے یہ دوسری قسم نہیں ہے، وہ ضبحہ والی جو بات کہی گئی اسی کو کنٹینیو کیا گیا، فالموریاتی قدحا، پھر وہ موریات، موریات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ موریات کیا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو آگ نکلنا، سپارکس نکلنے کی بات ہے، موریات یعنی سپارکس نکالنے والیاں، سپارکس نکالنے والیاں، موریاتی قدحا، قدحا یعنی کہ جب وہ سٹرائک ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ سپارکس کب نکلتے ہیں، یعنی کہ چنگاریاں کیوں نکلتی ہے؟ جب گھوڑے جب تیزی سے دوڑتے ہیں، اور گھوڑوں کے ہوتے ہیں نال، جو ہوتے ہیں گھوڑے کا نال جو ہوتا ہے لوہے کا ہوتا ہے، اور جب وہ لوہے کا نال اگر پتھر پہ لگے تو پتھر پر تیزی سے زور سے مطلب جب لگتا ہے زور سے تب چنگاری ہوتی ہے۔ اب وہ ایک منظر امیجن کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے نا ایک سین کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے، باقی تم امیجن کرو، ایک ایک چیز نہیں بتائی جا رہی ہے، باقی تم امیجن کرو۔ اب یہاں پہ جنگ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ والعادیاتی ضبحا، وہ جو گھوڑے جو تیزی سے دوڑ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، فالموریاتی قدحا، اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ چنگاری اڑ رہی ہے، چنگاری اڑ رہی ہے، وہ چنگاری اڑانے والیاں، مطلب چنگاری جو نکلتی ہیں آگ کی چنگاریاں، وہ نکالنے والیاں قدحا، ہاں، جو جب وہ لگتی ہے، جب وہ زور سے جب وہ جب وہ زور سے لگتی ہے، پاؤں جب ان کے لگتے ہیں جھاڑنے والی والوں کو، تو یہ تو اس کی بات ہے۔ اب تیسری چیز جو ذکر ہے فالمغیرات صبحا، اب یہاں پر حملے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فالمغیرات صبحا کہ پھر، ہاں پھر، مغیرات صبحا کہ پھر وہ صبح کے وقت، صبح کے وقت جو جو اٹیک ہوتا ہے، مغیرات یعنی کہ جو حملہ بولنے والی، ہاں حملہ بولنے والی صبح کے وقت، تو یہ جو ہے صبح کے وقت ایک حملے کی بات ہو رہی ہے، صبح کے وقت کے حملے کی بات ہو رہی ہے، فالمغیرات صبحا۔ اب یہاں پہ تین آیتیں ہو گئی، میں پہلے سب آیتوں کا 5 آیتوں کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا تو چاہتا ہوں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اثرنا بھی نقعا، پھر اثرنا، اثرنا کا مطلب ہے اٹھاتی ہے، ہاں جو اٹھا دیتی ہے گرد و غبار، نقعا، نقعا کا مطلب ہے گرد و غبار جو دھول ہوتی ہے نا، فاثرنا بھی، اس کے ذریعے، نقعا جو اٹھاتی ہے، وہ دھول کو اٹھاتی ہے، مطلب کیا، یہ جب گھوڑے بہت تیزی سے دوڑتے ہیں تو جو دھول ہوتی ہے نا، وہ جس طرح سے وہ اٹھتی ہے، جو غبار، جو دھول جو اٹھتی ہے، نقعہ، تو وہ جو بالکل ایک جیسے کہ ڈسٹ کا جیسے کلاؤڈ بن جاتا ہے، یہ جو نقعہ جو ہے نا، خاص طور سے جیسے جو دھول اتنی زیادہ اٹھتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ دھول پوری اٹھی ہوئی ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس کے ذریعے وہ وسط، درمیان میں، سب کے سب مل کر داخل ہو جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، داخل ہو جاتے ہیں، پورے کے پورے سب ساتھ میں، فوسطنا، درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں، درمیان میں کہاں، دشمن کے درمیان میں، جو دشمن جس کے اوپر حملہ بولا گیا ہے اس کے ذریعے اس کے درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب آپ غور کریے، دیکھیے یہ جو گھوڑے ہیں جو اتنا تیزی سے دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، چنگاریاں اڑ رہی ہے، دھول غبار اڑ رہی ہے، اور وہ پوری طرح سے صبح کا وقت ہے، وہ دشمن پر حملہ بول رہے ہیں اور دشمن کے درمیان میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے مالک نے ان کو کیا کھلایا؟ تھوڑا چارہ کھلایا، تھوڑا خیال رکھا ہے، پانی دیا ہے نا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کی جیسے کہ فکر کیے بغیر اپنے مالک کے حکم اور انسٹرکشن پر، جو جنگ کے گھوڑے ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں اپنے مالک کے، اتنے وفادار ہوتے ہیں، اتنے شکر گزار ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں کہ مالک نے کیا، تھوڑا چارہ کھلا دیا، تھوڑا پانی پلا دیا، تھوڑا خیال رکھ دیا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی تیزی سے پوری طاقت لگا کے دوڑ رہے ہیں، ضبحا، ہاں طاقت لگا کے دوڑ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، اور چنگاریاں اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، صبح کا وقت ہے تو بھی فرما بردار ہیں، صبح کے وقت پہ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ دشمن کے درمیان میں جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے دشمن کیا کرے گا؟ دشمن حملہ کرے گا، اور آپ کو پتا ہے اینیملز میں بھی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جانور ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جانوروں میں آپ کو پتا ہے ڈینجر سمجھنے کی ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے،
جہاں پہ خطرہ ہوتا ہے نا ان کو سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ خطرہ ہے، وہاں سے جان بچا کے نکلو، ویسے بھی ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے، ان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے، وہ انسٹنکٹ ہے اس کے اندر جانور میں، لیکن وفاداری اس سے زیادہ ہے۔ جو مالک نے حکم دیا ہے، مالک کے انسٹرکشن پر وفادار جو گھوڑے جنگ کے اندر جا کر کے حملہ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے، اور پھر کیا کہا ہے؟ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یعنی کہاں دیکھو وہ گھوڑوں کو، اور کہاں دیکھو انسان۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کروڑوں احسان دیا، کروڑوں احسان لے کر کے ناشکر ہے، لقنود یقیناً ناشکر ہے۔ انسان کا یہ پرابلم ہے کہ انسان اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتا، اپنے رب کے ساتھ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہمیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے 3 طریقے سے۔ اپنی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ نکلے، اپنے دل میں شکر گزاری کے احساسات ہو، اور جسم پر شکر گزاری کے کام۔ کوئی اگر مان لو کسی کے دل میں احساس ہے لیکن زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، نہیں چلے گا۔ کسی کے دل میں احساس ہے، زبان سے بھی اچھی باتیں نکلتی ہے، لیکن زبان سے جسم سے ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کے نافرمانی کے کام ہے، یہ شکر گزاری کے خلاف ہے۔ شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ تو مطلب شکر گزاری دل میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، زبان میں بھی ظاہر ہونی چاہیے، اور جسم پر بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اور انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ یہ گھوڑوں کی مثال دی ہے۔ اب آئیے ان کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ مثال جب بتائی گئی ہے تو یعنی اس کے اندر ایسے گھوڑوں کی پہلے تو تعریف کی گئی ہے، اور ان کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ڈیوائسز آف وار میں کتنی اہمیت ہوتی ہے ان کی، وہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، اور ایک اہمیت بتائی گئی ہے، اور ان کی اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، انسان کو ایک مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو جو گھوڑے جو ہوتے ہیں کس طرح سے دوڑتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، کہ نیکی مغفرت حاصل کرنے میں، توبہ کرنے میں لیٹ کر رہے ہو، ایسے نہیں۔ اب یہ عادیات کو دیکھو، دوڑ رہے ہیں، وہ بھانپ رہے ہیں، اور تم ہو سوئے ہوئے۔ ہاں، کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہے، چستی سے کرنا ہے، تھکے ہوئے۔ منافقین کی کیا کوالٹی ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہیں قامو کسالہ، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے۔ ہاں، دبا، یہ دیکھو آدھی آدھی دبا۔ اور تمہیں دیکھو منافق کو کیسا ہے؟ ڈھیلا کھڑا ہوتا ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کو نیکی کے کاموں میں۔ یہ عادیات کو دیکھو، کیا ملا ان کو اپنے مالک سے؟ اپنے مالک سے ملا ہے، کیا ملا؟ تھوڑا چارہ ملا۔ اور تمہیں کتنا ملا؟ وہ مالک اس کا صرف چارہ تھوڑا کھلایا، پانی پلایا، اور تمہیں اللہ نے بچپن سے اب تک پورا ایک ایک چیز ذرہ ذرہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ماں کی کوکھ میں تھے، کون سنبھالا تمہیں؟ باہر نکلے کون ہمیں سنبھالا ہے؟ بارش کون دے رہا ہے؟ بارش کا سیزن ہے، کون سوچے ہم نے؟ ایک بالٹی پانی اٹھانے میں کتنی محنت ہوتی ہے؟ اور آپ نے سوچا ہے کہ یہ بادل آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے پانی لے کر آئے ہیں، جو کتنے ٹن کے ٹن پانی ہے، آ کے برس رہا ہے، کتنے بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہ پانی نہیں برسے نا تو انسان سیٹل نہیں ہو سکتے ہیں، انسان رہ نہیں سکتے ہیں۔ انسانوں کی بستیاں اجڑ جاتی جب پانی نہیں ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتا ہے تو پوری ایسی بستیاں، شہر کے شہر آپ کو ملیں گے ایسے جو ویران ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں بارش نہیں ہوئی۔ تو انسان کو پہچاننا چاہیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ رکھا بھی، اور ہمارے لیے کھانے پینے ہر چیز کا انتظام بھی کیا۔ ہمارے جسم چل رہے ہیں اللہ کے احسان سے چل رہے ہیں، ہمارا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد انسان بولتا ہے اللہ نے دیا کیا؟ مطلب زبان سے بھی ناشکری، اور کاموں میں بھی ناشکری، اور دل میں بھی ناشکری، سب جگہ پہ ناشکری ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلانے کے لیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اب ہم کیا کریں گے؟ نصیحت حاصل کریں گے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ غفلت والے لوگ کیا ہے؟ لکنود یقیناً ناشکرے ہیں، اور شکر گزار لوگ کیا کریں گے؟ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، عادیات کو دیکھ کے نصیحت حاصل کریں گے۔ ہاں، کہ ہمیں بھی عادیات جیسے بننا چاہیے، مطلب چارجنگ بنو، ارے بھائی انرجی لاؤ اپنے اندر، انرجی لاؤ۔ اللہ کے شکر گزار بندے ہو نا تو انرجی ہونی چاہیے تمہارے اندر، نیکی کے کاموں میں انرجی ہونی چاہیے، اچھے کام کرنے میں آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یسارعون فی اولئک یسارعون فی الخیرات، نیک بندوں کے بارے میں کہا کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں چارج کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کرے گا میں دیکھوں گا۔ دیکھو یہ بھی بات یہاں پہ آگے جمع جو دیا ہے نا، وہ بھی بات دی ہوئی، وہ بھی امپورٹنٹ بات ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہ سپارکس، جب وہ چارج ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے سپارکس نکلتے ہیں، وہ سپارکس کو دیکھ کر وہ گھوڑے گھبرا نہیں جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ نہیں ہو جاتے ہیں، اسی کو دیکھنے میں نہیں لگ جاتے ہیں، وہ اپنے کام میں ہوتے ہیں، اپنی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، ان کو سپارکس دیکھنے میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، سپارکس دوسروں کو دکھائی دیتے ہیں، کہ جو اس کی جو چنگاریاں اڑتی ہے ان کے بھاگنے اور دوڑنے کی وجہ سے وہ دوسروں کو دکھائی دیتی ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے وہ چنگاریوں میں، لیکن چنگاریاں اڑتی ہے، جب وہ دوڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، فل مغیرات صبح،
اور صبح کے وقت پر کیا کرتے ہیں؟ وہ چارج کرتے ہیں. اس میں صبح کے وقت کی فضیلت بھی ایک طرح سے مل رہی ہے. اور مغیراتی کہ مطلب حملہ بولنا، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہرانے کے لیے آیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرے گا، ہم اس کو ہرائیں گے. وہ ہمیں ہرائے گا، ہم اسے ہرائیں گے، اس کو ہرائیں گے. شیطان اور اس کی پارٹی ہے جو اس کی طرف سے دنیا میں باطل نظریات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے دینی پھیلاتے ہیں، غلط سوچ پھیلاتے ہیں، غلط کام پھیلاتے ہیں، برے کاموں میں بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. سب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہاں، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، بچے بچے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. لوگ ڈیوائسز، انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں. وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے طور پہ اپنا حملہ کیسے؟ جائز طریقے سے، ثابت طریقے سے. اب وہ کیسا ہے؟ صحیح بات بولو. ہاں، کہ ایک صحیح بات، ایک بات آیت پتا ہے، ایک آیت پہنچاؤ. اور یہ چیز ہمیں بتایا گیا ہے فالمغیرات صبح. اور یقیناً ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کی فوجوں پر حملہ بولتے تھے تو صبح کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریفر کرتے تھے. اور وہ جاتے اور صبح کے وقت پہ اگر اس بستی جس کے اوپر جس کے ساتھ میں، یاد رکھیے ایک پورا پروسیس ہوتا تھا اس زمانے میں بھی کہ آپ کو پتا ہے فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 61. اگر وہ لوگ امن چاہتے ہیں تو تم بھی امن چاہو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. لیکن مسلم عامی فوج تو امن چاہتی ہے، صحیح چاہتی ہے، لیکن سامنے لوگ فساد چاہتے ہیں. جب سامنے والے فساد چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس وقت پر مسلم عامی اگر جنگ کے مرحلے پہ پہنچی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پہ جاتے تھے اور یہ پریفر کرتے تھے. حالانکہ یہاں پہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کے اندر خاص اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک عام بات دی گئی ہے، سارے جنگ کے گھوڑوں کی بات دی گئی اور خاص طور سے صبح کا وقت کا خاص ذکر یہاں ملتا ہے. لیکن یہاں پہ آخری دیکھیے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. تو یہ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا آپ غور کریں کہ یہ جو دھول اڑتی ہے، ہاں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو وہ جو دھول اڑتی ہے، ہاں، جو چنگاری آ رہی تھی اور جو دھول اس کے ذریعے، ہاں، ان کے ذریعے جو اڑتی ہے، جو غبار اڑتی ہے، جو دھول کا کلاؤڈ جیسے کہ ہو جاتا ہے. ہاں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. تو یہاں پر وسطنا بھی جمع، وہ دھول اور کراؤڈ کی وجہ سے. اب سوچو کیا ہو رہا ہے، سمجھو جنگ ہے، جنگ کے اندر جو گھوڑے ہیں وہ چارج کر رہے ہیں. اور کیوں اتنا تیزی سے دوڑنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سامنے سے تیر آ رہے ہوں گے. سامنے سے ایسا نہیں کہ وہ ہار لے کے کھڑے ہیں، آؤ استقبال میں کھڑے ہیں. وہ جنگ ہے. جنگ کے ماحول میں اگر یہ لوگ وہاں جا کر پہلے دشمن کو نہیں ختم کریں گے تو دشمن انہیں ختم کر دے گا. تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ گھوڑے جو چارج کرتے ہیں، وہ جو دھول اڑتی ہے، اب وہ تیر جو لے کے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے. کیا کنفیوژن ہوتا ہے؟ دھول میں کہاں ماریں گے؟ اب دھول اڑ رہی ہے، اس میں تیزی سے گھوڑے دوڑ کر کے آ رہے ہیں اور اس سے خوف آتا ہے، ان کے سامنے والے دشمن کے دلوں میں خوف آتا ہے جب گھوڑے بہت زیادہ تیزی سے دوڑ کر آتے ہیں. فوسطنا بھی جمع، وہ کلاؤڈ کے اندر سے کس طرح سے وہ آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہ پوری طرح سے درمیان میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ دشمن کے یہ خاص طور سے گھوڑوں میں کوئی سست گھوڑا بھی ہوگا اس کی مثال نہیں دی گئی ہے. مثال کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جنگ کے گھوڑوں کی مثال دی گئی ہے. اور فوسطنا بھی جمع، پہلے تو وہ جمع یعنی مل کر کرتے ہیں. یہ بات بھی سیکھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف کی ہے، جمع مل کر کرتے ہیں. مسلمانوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں، ہاں میں اکیلا ہی ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم اکیلے. اب کیا ہوتا ہے؟ اکیلے اکیلے جو ہوتے ہیں نا، شیطان ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کون اکیلا مل جائے مجھے. آپ کو پتا ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھیڑیا اس پر حملہ کرتا ہے، قاسیہ جو اکیلی مینڈی جو الگ ہو جاتی ہے نا، وہ اس مینڈی پہ حملہ کرتا ہے. تو شیطان بھی ایسے کو خاص ڈھونڈتا ہے جو مسلمانوں سے الگ ہو جائے. تو ساتھ میں رہیں گے تو کچھ سننا پڑے گا، کبھی ان بن ہوگی، کبھی دل کو تکلیف پہنچے گی، کبھی ایسا ہوگا. انسان ہی ملیں گے نا، فرشتے تھوڑی ملنے والے زمین پر. زمین پر انسان ہی ملنے والے نا، انسانوں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. اور انسانوں کے ساتھ رہیں گے تو ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہی ہے. آپ کچھ نہیں کرو گے، الگ ہو جاؤ گے تو آپ کو کیا معاملہ ہے؟ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، وہ مسلمان جو وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان سے آنے والی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، عظم درجہ، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. من مومن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم، جو لوگوں سے نہ ملتا ہے نہ کسی کی ان کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے. ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے جو کسی سے ملتا نہیں ہے، ان کی تکلیف پہ صبر نہیں کرتا ہے. اس سے وہ مومن اعظم درجہ، درجے میں بہت اونچا ہے. کون سا مومن؟ یخالط الناس ویصبر علی اذاهم، جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی سے ملنے والی صبر کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ گھوڑوں کی بات دیکھو، ایک گھوڑا جا کے تھوڑی فوج میں لڑ سکتا ہے. وہ ایک گھوڑا بولے کہ مجھے تو کوئی نہیں آس پاس. تو ایسی چیز کے اندر وہ گھوڑا جو اٹیک کرتے ہیں، وہ جو گھوڑوں کی مثال ہے
گھوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جمع، بالکل تیزی سے سب مل کر کیسے کہاں اٹیک کرتے ہیں؟ جہاں پہ ویٹ پینز دا موسٹ، یعنی فوج کے جو سامنے والی فوج ہے اس کے بالکل مڈل میں اندر داخل ہوتے ہیں. فوسط نبی جمع. تو یہ پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، پانچ مثالیں، اور ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اور جب بھی یہ سورہ پڑھو تو ہم افسوس کرتے ہیں انسانوں پر کہ کیسے انسان، کیسے انسان، یہ انسان جو ہے نا ہمارے جیسے انسان، آپ کے میرے جیسے انسان کیسے ناشکر ہیں اللہ کے. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ کا ناشکرا یہ نہیں ذکر ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے. لی رب ہی، لی رب ہی جب رب کہا گیا نا، پالنہار، رب جو ہے نا پالنہار، یعنی جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں دیا، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو زندگی میں سب ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی، اولاد اس کی دی ہوئی، کھانا اس کا دیا ہوا، زمین اس کی دی ہوئی. لی رب ہی، تمہارے جو پالنہار کا، اپنے رب کا، اپنے پالنہار کا لکنود، یقیناً ناشکرا ہے. اتنا سب لے کر بولتا ہے کیا ملا؟ ان الانسان لربہ لکنود. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پروف دیا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. ہاں، اس بات کی وہ خود گواہی دیتا ہے. کیسے وہ خود گواہی دیتا ہے؟ ہاں، وہ خود کیسے اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. اپنے کاموں سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے. لکنو، وہ کیا کرتا ہے؟ لشہید، اس پر گواہی دیتا ہے. اور آپ دیکھو گے قرآن کی ایک آیت کو ہم اس میں تفسیر میں کمپیر کریں گے. سورہ توبہ کی ایک آیت، اللہ تعالیٰ نے ما کان للمشرکین، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شہیدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکوں کے لیے مناسب نہیں ہے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کی کو سنبھالے جب وہ خود گواہ ہے اپنے خود کے خلاف، اپنے کفر سے. کہ وہ خود گواہ ہے، وہ خود گواہ ہے اپنے خود کے خلاف، اپنے کفر سے وہ خود گواہ ہے. تو اب یہاں پہ کمپیر کریے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ خود اس بات کا گواہ ہے. کیسے گواہ ہے؟ اپنے کاموں سے گواہ ہے. اس کے کام گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. اس کے کام گواہی دے رہے ہیں. کیا کام ہے اس کا؟ اللہ کا ناشکرا ہے. سو اپنی آنکھوں سے کیا کام کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا کام کرتا ہے، اپنی زبان سے کیا کام کرتا ہے، اپنے دل سے کیا جذبات رکھتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً وہ اس چیز پر گواہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا اصل پرابلم ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً وہ خیر کی محبت میں بہت ہی سخت ہے. خیر کی محبت میں، خیر کی محبت میں بہت زیادہ ہے. مطلب اچھا چاہیے. اب اچھے میں کیا پرابلم ہے اس کو آگے کے اچھی کی فکر نہیں ہے، اس سامنے والے اچھے میں انٹرسٹ ہے جو سامنے دکھ رہا ہے. جبکہ کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی چیزیں باقی بھی نہیں رہتی ہے، اور جو بڑا خیر ہے وہ آخرت کا خیر ہے. دنیا کی چیزوں میں کچھ خیر ہو سکتا ہے لیکن یہ امتحان ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی چیزوں میں بہت سخت ہے، خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. خیر کی محبت بس چاہیے چاہیے چاہیے. مطلب دنیا کے اندر لالچ اس کے اندر ہے. چیزوں میں کیا ہے، الگ الگ چیزیں لالچ ہوتی ہے. کسی کے نہ پیسے کی لالچ ہے، کسی کے نہ چیزوں کی لالچ ہے، مال کی لالچ ہے، پراپرٹی کی لالچ ہے، ہاں چیزوں کی لالچ ہے. خیر کی، خیر کے اندر بہت بڑا ٹرم ہے، اس کے اندر شکل و صورت، ہاں کام، مطلب سب چیز میں نا اس کو خیر کی لالچ ہے. اور یہ خیر کی لالچ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ رب کا ناشکرا ہو جاتا ہے، رب کا ناشکرا ہو جاتا ہے. ہاں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا سوال، افلا یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ وہ جو قبروں میں ہے، جب وہ باہر، ہاں جب وہ باہر نکال دیا جائے گا، جو قبروں میں ہے، ما فی القبور، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ جو قبروں میں ہے جب وہ باہر نکل آئے گا. اور ابھی ہم نے پچھلی سورہ میں کیا پڑھے تھے کہ زمین کیا کرے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالها، کہ زمین اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے گی. سورہ زلزال میں پڑھے تھے نا. تو یہ زمین نکال دے گی، یہ بات پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہے. کیا سوال ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے نہیں پتا کہ جو قبروں میں ہے جب وہ باہر نکال دیا جائے گا، جو قبروں میں ہے وہ جب باہر نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دیا جائے گا، وہ حاصل کر دیا جائے گا، وہ اوپن کر دیا جائے گا. سینوں میں ساری چیزیں جو ہے نا، سینوں میں کیا ہے، اخلاص ہے کہ دکھاوا ہے، دنیا ہے کہ آخرت ہے، اللہ ہے کہ لوگ ہے،
کیا ہے سینے میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ چیز جب کھول دی جائے گی، ہاں وہ حاصل کر دی جائے گی، یعنی باہر نکال کر کے اوپن کر دی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. تو جب کیا وہ یہ جانتا نہیں ہے انسان کہ جو قبروں میں وہ باہر جب نکال دیا جائے گا، یعنی کہ انسان پھر سے جب زندہ ہوں گے. اور قبروں سے مراد یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو بھی زمین میں ہے، جس کسی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، برزخ میں ہے، دنیا میں پہنچے، دنیا میں مر کر کچھ بھی پھر بھی باقی رہتا ہے. کچھ تو اس کے ڈیکمپوزڈ حصہ کہیں نہ کہیں فضا میں باقی ہوگا. وہ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جس نے ہمیں کچھ نہیں تھے، ہمیں کچھ بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں کچھ بنایا. اس کے لیے وہ کچھ جو باقی ہوگا اس سے پھر سے بنانا کون سا مشکل ہے؟ جو زیرو سے بنا سکتا ہے. آپ اگر سوچو گے آپ 100 سال پہلے کیا تھے، 150 سال پہلے کیا تھے، کچھ نہیں تھے، زیرو تھے، کچھ نہیں تھے. زیرو سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر سے بنانا کون سا مشکل بات ہے؟ جو ہمارے ذرات باقی رہیں گے نا کچھ نہ کچھ فضا میں. تو وہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. تو بعثر کے اندر جو نکال دیا جائے گا، مطلب قبروں میں جو ہے، اب کوئی بولے قبر ہی پوری ختم ہو جاتی ہے، اس میں باڈیز جاتی ہے، پوری ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، تو ہاں وہ وہاں پر قبر بھلے ہی ہے جہاں کہیں 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 وہ اس کی وہ فضا میں اس کی جو حصے باقی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بعثرا نکالنا واپس کون سا مشکل ہے؟ اس میں سے پھر سے انسان کو بنانا کون سا مشکل ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور جو سینے میں ہوں گے وہ چیزوں کو حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ اب ہم نے پچھلی سورہ میں کیا پڑھے تھے کہ زمین بولنے لگے گی. ہاں زمین بولے یومئذ تحدث اخبارها. زمین جو ہے وہ اپنی خبروں کو بیان کرنے لگے گی. زمین خبروں کو بیان کرے گی. تو کون سی بڑی بات ہے کہ ہمارے سینوں میں جو جو راز تھے وہ سب چیز نکل آئے. وہ حصل ما فی الصدور. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. یقیناً ان کا رب، پھر سے احساس دلایا گیا، ان کا رب وہ رب ہے، پالنہار ہے. ان ربهم، ان کا رب، بہم ان کے ساتھ، یومئذ لخبیر، ہاں اس دن یقیناً باخبر ہے. ہاں مطلب ان کا رب ان کی ساری چیزوں سے باخبر ہے، پوری سب چیز کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو جانتا ہے. تب اسے یہ بات کا کیا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کے تعلق سے باخبر ہے؟ افلا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے یہ؟ کیا انسان یہ بات جانتا نہیں ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اب یہ جو 3 آیتوں میں ہے یہ کیور ہے. جو بیماری تھی نا ذکر، جو 3 آیتیں بیماری بتا رہی تھی کہ انسان کا کیا پرابلم ہے، لقنوت، ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خود ہی اپنے اس چیز کے تعلق سے خود ہی، ہاں لشہید، خود ہی گواہ ہے. یعنی کیسے گواہ ہے؟ اس کے کاموں سے گواہ ہے. اور وہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہم نے سورہ فجر میں پڑھے تھے، مال سے بہت جم کے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ زیادہ جم کے محبت. یہاں پہ کیا دیا ہے؟ لشدید. وہاں پہ کیا دیا تھا؟ جمع. تو یہاں پہ لشدید محبت، خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. یہ ہے اس کی وجہ کیوں وہ ناشکرا ہے. کہ اس کو ناشکرا کیوں ہے؟ کیونکہ شکر گزاری میں اس کو ایسا لگتا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا. انسان کے اندر سمجھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ جو قبروں میں ہے باہر نکلے گا؟ ہاں. اور جو قبروں کے باہر نکلنے کی بات آئی، اب سینوں میں جو ہے وہ باہر نکلنے کی بات آئی. قبروں میں سے جو نکال سکتا ہے وہ سینوں میں سے نہیں نکال سکتا؟ بالکل نکال سکتا ہے. بہت سے لما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. تو اس کی جو شدید محبت، جو سارے کام، وہ ہر چیز کے تعلق سے اللہ باخبر ہے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں. ارے کیا کچھ نہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا بند کرو. جس نے تمہیں بنایا کیا وہ ہر ذرے ذرے سے واقف نہیں ہے؟ بالکل واقف ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اس احساس کو دل میں لائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھا نا افلا یعلم، کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ تو جان لے وہ سمجھدار انسان. وہ انسان جو اس بات کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے وہ سمجھدار انسان ہے. اللہ ہم سب کو وہ سمجھ عطا فرمائے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ اس سورہ کے اندر سے ہم نے چھوٹا میسج، شارٹ تفسیر، شارٹ طور پر ہم نے دیکھا کہ کیا پیغام ہے. اور یہ کرنے میں ہماری قرآن اسٹڈی میں یہی مقصد ہے کہ تاکہ ہم جب قرآن کو پڑھیں تو اس کے میسج کو ہم غور کریں، اس کو فیل کریں. اس سے جو اصل مقصد حاصل ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارے اندر چینج آئے، وہ اس مقصد سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پہ یہ شارٹ اسٹڈی فنش ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو موضوع سے متعلق تو میں سوالات کو دیکھ سکتا ہوں انشاءاللہ، اس کے جوابات شیئر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اوکے. یہاں پہ ہاں یہاں پہ ایک سوال ہے، باڈی سے کیسے دکھائیں ہم اللہ کی شکر گزاری.
تو باڈی سے ہم جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یہ شکر گزاری، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے ٹائم پہ سویا ہے انسان، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سست انسان ہے، دوسری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، انرجی ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، تو یہ ناشکریہ اللہ جانتا ہے۔ ان ربهم بہم یومئذ لخبیر، اللہ ہر چیز کے تعلق سے باخبر ہے، یہ احساس اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، میری شکر گزاری کو بھی دیکھ رہا ہے، میری ناشکری کو بھی دیکھ رہا ہے، انسان جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ شہید، یقین اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر۔ تو باڈی سے ہم کیا کیا ہے، سارے نیکیاں جو ہم باڈی سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ جو باڈی سے جو کام ہے، جو ہم غلط کام ہو انسان کرے، کوئی بھی غلط کام جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، جسے اللہ نے منع کیا وہ سب ناشکری ہے، جو منع کیا ناشکری ہے، جو اللہ نے کرنے کہا وہ سب شکر گزاری ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال، کیا ہم کیسے اپنے مال سے زیادہ شکر گزاری کر سکتے ہیں؟ اپنے اعمال سے زیادہ شکر گزاری کیسے کر سکتے ہیں؟ زندگی کو کیسے اللہ کے کام میں لگائیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ہمیں سب سے بیسٹ فارمولا اسلام نے بتایا، سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک بیلنس کے ساتھ ایک انسان کام کرے، ایک برابر کریں، جو چیز ریگولر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو برابر اچھی عادتیں اپنے اندر لائیں، اچھی چیزیں لائیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے رہیں کنٹینیوسلی۔ اور زندگی میں شکر گزاری کیسے ہم اور لائیں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، اعمال کی شکر گزاری ہوتی ہے نا، دل سے بات شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا اگر اچھا ہو جائے تو پورے اعمال اچھے ہو جائیں گے، اور وہ بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ دل ہے ہمارا، اور یہ دل اچھا ہو جائے نا تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے، دل بگڑ گیا تو سارے کام بگڑیں گے۔ تو شکر گزاری میں بھی شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے شروع ہوتی ہے بات۔ تو دل میں احساس لانا چاہیے کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، اللہ نے کتنا دیا ہے، اللہ کے کتنے احسان ہیں۔ ایک ایک چیز دیکھو تو سوچو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ارے بھائی، ایک چیز نہیں ہوتی تو کتنی تکلیف ہوتی، کوئی چیز اللہ نے دی ہے تو اس کی شکر گزاری دل میں لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ، کہ وہ جب اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھوں گے تو پھر تمہارے اندر ایک احساس آئے گا کہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری کرو۔ اب دل میں ایک احساس ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، لکنود والے جو بندے ہیں نا، نا شکرے، مجھے ان میں سے نہیں بننا ہے، مجھے شکر گزار بندوں میں سے بننا ہے۔ وہاں سے بات جب شروع ہو رہی ہے تو زبان پہ شکر گزاری کے الفاظ، اور جسم میں سارے وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ایک انسان کی زندگی میں پوری شکر گزاری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، مارننگ میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بہت لیزینس فیل ہوتی ہے اور نیند بھی آتی ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی۔ برکت کیا ہے نا؟ برکت ہے نا، میجر نہیں کر سکتے آپ۔ برکت ایسی چیز نہیں ہے کہ میجر ٹیپ لے کے ناپ لیے برکت میں نے میجر کیا۔ برکت ایسی چیز ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ، جو کم وقت میں زیادہ ریزلٹس آتے ہیں، کم کم محنت میں زیادہ نتیجے ملتے ہیں، یہ ہے برکت۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صبح کے وقت کو ہم کیچ کریں، اور صبح کے وقت کے فائدوں کو ہم کیچ کریں، کیونکہ برکت رکھی گئی ہے صبح کے وقت میں۔ اور کیسے ہو؟ تو جیسا آپ کا سوال ہے کیسے کریں، سست فیل کرتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ کلچرل پریکٹس، ہیبٹ۔ اب لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ سست ہوتے ہیں، بعض شہر والے جو ہوتے ہیں ان کی صبح ہی لیٹ ہوتی ہے، اور بعض شہر ہوتے ہیں سست شہر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھو گے ویسٹرن کنٹریز نے اس چیز کو یوز کیا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں صبح بہت جلدی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھو گے جو جو کنٹریز میں یہ رول فالو کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی طور پہ بھی نوازتا ہے، اگر ان کے اندر صحیح کام ہے تو آخرت میں نوازا جائے گا۔ لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو جو آج کا ماڈرن کارپوریٹ کلچر بھی ہے نا، وہ بھی مارننگ آورس کا بنا ہے کہ بھئی جلدی پہنچو آفس۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چینج نہیں آتا ہے، تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس چیز کے تعلق سے، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برکت ہے، تو برکت ہے ڈیفینیٹلی، یہ غیب کی خبر ہے، ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ یعنی وہی کام آپ دوپہر میں کرو، وہی کام آپ صبح میں کرو، کہ صبح میں اس کے اندر برکت ہوگی، مطلب زیادہ بہتر رزلٹس ہوں گے، اس کے بہتر رزلٹس ہوں گے۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر رات میں آدمی لیٹ سوئے گا تو صبح میں کیسے جاگے گا؟ اسی طرح ایک اور چیز ہے، حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتھینٹک حدیث ہے، کہ قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، قیلولہ کرو، یعنی دوپہر میں تھوڑی سی قیلولہ کرو، تھوڑی نیند لے لو، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوپہر میں کوشش کرنا چاہیے تھوڑا قیلولہ کر لیں، تھوڑا بریک لے لیں، اور آرام تھوڑا سا کر لیں، بھلے ہی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، صبح میں اٹھ کر انرجیٹک ہونے میں بھی مدد ملتی ہے، رات میں بھی طاقت زیادہ رہتی ہے، اچھی رہتی ہے۔ تو قیلولہ کرنا چاہیے، لیکن جس کی صبح ہی 12 بجے ہوئی ہے وہ دوپہر میں تھوڑی قیلولہ کرنے والا ہے۔ ہاں،
تو اس کے اندر صبح میں فجر کی نماز ہے، ظاہر سی بات ہے فجر کی نماز کیچ کرنے کے لیے آدمی کو جلدی اٹھنا پڑے گا، تو پش کیا جا رہا ہے ہمیں صبح میں جلدی اٹھ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا پڑے گا، تو پھر تو ہی وہ عبادت کر پائیں گے، نماز پڑھ پائیں گے جی۔ ٹھیک ہے، کیا انسان جس چیز کے لیے توبہ کر چکا ہے وہ بھی باہر کریں گے؟ اللہ، بہت بہترین سوال ہے کہ جو چیز توبہ کر لیے تو کیا وہ بھی، وہ خود سے لما فی صدور، جو سینوں میں سے چیزیں باہر نکلیں گی تو کیا وہ بھی باہر آنے والی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جو چیز توبہ کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مطلب گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، مطلب جب کیا نہیں تو وہ گناہ ہے ہی نہیں، جب گناہ ہے ہی نہیں تو کیوں آئے گا باہر؟ نہیں آئے گا۔ اسی طرح بعض جو ہے گناہ جو اللہ تعالیٰ چھپائے گا بندے کے، اور کون سے گناہ چھپائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ چھپائے گا بندوں کے، تو جیسے من ستر مسلمن، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، ہاں تو اللہ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کی پردہ پوشی قیامت کے دن کرے گا، کور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اگر آپ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کریں تو اللہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، سبحان اللہ، یوم القیامہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت، پوری امت معاف ہوگی سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین کون ہے؟ یعنی گناہوں کو ظاہر کرنے والوں کو۔ ان بین من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا، اور مجاہرہ میں سے، گناہوں کو ظاہر کرنے میں سے یہ ہے کہ کوئی انسان رات میں کوئی کام کرتا ہے، ثم یصبح، صبح ہوتی ہے، وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اے فلان عملت باریۃ کذا وکذا، وہ کہتا ہے اے فلان کل رات میں نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو تھانپا تھا اور اس نے جا کر اس اللہ کے پردہ کو ہٹا دیا۔ مطلب اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کوئی گناہ کس سے کبھی ہو جائے تو وہ گناہ کے بارے میں کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ دوسروں کو بتاتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی دل میں آتا ہے ارے میں بھی گناہ کروں، پھر گناہ کا مزاج بڑھتا ہے، گناہ بڑھتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہم اس کو چھپائیں، اور اگر ہم گناہ کو چھپائیں گے تو اللہ بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے گا۔ تو وہ حصل ما فی صدور جو دیا ہے کہ وہ جو سینوں میں ہے وہ کھول دیا جائے گا، تو کوئی چیز ہے جو اللہ بندے سے سیکریٹلی پوچھے گا اور پوری طرح سے علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے کھول دیے نہیں جائے گی، کچھ چیزیں ہیں جو چھپا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ بندے تو نے ایسا کیا ایسا کیا، اور اس کا اس سے جواب دیا ہوگا۔ چلو یہ آخری سوال ہمارا وہ یہ ہے، کیا ہم جو گناہ کرتے، یا آخری نہیں، میں چیٹ میں بھی دیکھ لوں گا شاید وہاں پہ کچھ اور سوال ہو، تو پہلے میں بھی کوشچنز میں دیکھ رہا ہوں، کیا ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جن سے ہمارے اعمال بھی مٹا دیے جاتے، تو کیا توبہ کے بعد اس عمل پر اجر ملتا ہے؟ دیکھیے، توبہ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں تو اس کے اندر ایک آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کے بدلے میں نیکی دے دے گا، جب توبہ کوئی کرے گا تو وہ گناہ تو مٹیں گے بلکہ اس کے بدلے میں نیکی ملے گی، اور توبہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، توبہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن توبہ کی شرائط ہے، توبہ ایسے نقلی نہیں ہوتی ہے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا نقلی توبہ کرتے ہیں اپنے دل کو دھوکا دینے کے لیے۔ نقلی توبہ کیا ہوتی ہے کہ بس بول رہے ہیں ہاں میں نے توبہ کر لیا، توبہ کیا ہے؟ ندم التوبہ، غم ہی تو توبہ ہے، توبہ ہے تو غم ہونا چاہیے، توبہ ہے تو ایک انسان میں فیلنگ ہو، التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، گناہوں سے توبہ ندامت ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اس گناہ کے لیے، اور غم ہونا چاہیے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 134 میں آتا ہے کہ جو کیے تھے اس کے اوپر جانتے ہوئے پھر سے نہیں کرتے، مطلب جب توبہ کرے تو یہی ہونا چاہیے میں پھر سے نہیں جاؤں گا اس راستے پہ واپس، ایسا نہیں کہ ابھی توبہ کر رہا ہوں کل صبح پھر سے گناہ کروں گا پھر سے توبہ کر لوں گا، ایسے کر کے اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں۔ توبہ میں غم ہونا چاہیے، ہاں جی، اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو پھر سے نہ کروں، وہ ہو سکتا ہے پھسل جائے گا، لیکن اس وقت پر آ, اس وقت پر خیال رکھنا چاہیے، مطلب اس وقت پر یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کے لے کر کی طرف واپس آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلا میں چیٹ میں دیکھ رہا ہوں کچھ سوال یہاں پہ تو اگر اور کسی کو پوچھنا ہے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی طرح ریگولر سفر بھی صبح کے وقت کرتے تھے جی، کب سے کب؟ اس میں کچھ میں نے حدیث پڑھی تھی، میرے پاس نوٹس میں ہے لیکن ابھی مجھے اس کو حدیث یاد نہیں آ رہی ہے، دیکھتا ہوں اگر مل گئی ابھی تو میں چیک کر لیتا ہوں، جسٹ ابھی مل جائے گی شاید۔ جی تب تک اگلا سوال لے لیتے ہیں۔
جنگ کے اندر جو نارمل دنوں میں سفر کے بارے میں آپ نے پوچھا، ہاں ایک حدیث ہمیں مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی فوج کو یا اس کو بھیجتے تو وہ اسے دن کے شروع کے حصے میں بھیجتے. ہاں، اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے ابو داؤد میں، حدیث صحیح سند سے ہے. سید شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں بتایا حدیث صحیح سند سے ہے. تو یہ جنگ کے بارے میں مل رہا ہے. عام سفر کے بارے میں بھی میں نے ایک کتاب میں اسی حدیث سے استدلال کیا تھا کہ سفر میں دن کی شروعات کے حصے میں نکلنا بہتر ہے. اب آف کورس آپ کی فلائٹ اگر لیٹ ہے اور کیا ہے تو وہ آپ کی وہ کنٹرول کے باہر کی چیز ہے نا، بٹ جہاں پہ چوائس ہو وہاں پہ یہ چیزوں میں بھی ہمیں کچھ چیزیں بہتر بتائی گئی ہے. اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے یہ سارے اعمال کیسے کروائیں؟ دیکھیے یاد رکھیے، اولاد سے کروانے میں نا ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور ان کو ایمان پہ ورک کرنا ہوتا ہے. کئی بات کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم چاہتے ہیں کریں، لیکن وہ کام کا اعتقاد جو ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ایمان ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے، وہ چیز میں پرابلم ہوتا ہے. مطلب اللہ کے تعلق سے بتائیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیں، قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں، اور جزا و سزا، انعام کے تعلق سے، سزا کے تعلق سے بتائیں. جب اس کے اندر ایمان بڑھ جائے گا تو ایمان کی بنیاد پر ایسے 50 کام کر لے گا. لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور آپ 50 کام کرنے بول رہے ہو، نہیں 5 کرنے بول رہے ہو، تو بھی نہیں کر پائے گا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا اس پہ کئی بار ورک کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ایک کوئی پیراسیٹامول یا کوئی دوا کھاتے ہو، دوا جاتی ہے پیٹ میں، لیکن سر کا درد چلے آتا ہے. دوا تو گئی پیٹ میں، سر پہ تو نہیں لگائے تھے، لیکن سر کا درد گیا. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار کوئی چیز ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرے بچہ، لیکن ورک کرنا پڑتا ہے ایمان پر. پھر ایک بار بھی بولوں گے تو کر لے گا، ابھاروں گے تو کرے گا، آپ کی مثال سامنے رہے. لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے تو پھر صرف کام کے بارے میں بتا کر نہیں ہوگا. اسی لیے کئی بار مین چیز پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر ابھارنا پڑتا ہے، اس چیز کے تعلق سے ابھارنا پڑتا ہے، ایمان کے اوپر، قیامت کے دن کے تعلق سے اس پہ ابھارنا ہوتا ہے. اللہ سے کو ہدایت دے. ٹھیک ہے، چلیں تو اسی کے ساتھ اچھا میں دیکھو یہاں پہ سوال ابھی آتے ہیں کیو اے میں. فجر کی نماز کے بعد سونا گناہ ہے کیا؟ ایسے گناہ کے طور پہ ذکر نہیں ہے، لیکن برکت مس کرنا ہے، گناہ کے طور پہ ذکر نہیں ہے. دیکھو جو چیز جتنی اتنی بولیں گے، اس سے زیادہ بولے بھائی گناہ ہے، ہاں کبیرہ گناہ ہے، ویسے گناہ کے طور پہ حدیث نہیں ملتی ہے. حدیث یہی ہے کہ برکت ہے، اور کوئی اگر سوتا ہے تو برکت کو مس کرتا ہے بس. ہاں جی. اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا سنت ہے سے ثابت ہے. بعض لوگ کرتے ہیں یہ سورہ یاسین پڑھنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں کہیں نہیں ہے. اور سورہ یاسین کے تعلق سے تو بہت سی تحقیقیں بھی موجود ہے، اور سورہ یاسین کے تعلق سے ایسی حدیث پکا نہیں موجود ہے. تو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ پڑھو، روز پڑھو سورہ یاسین، لیکن حدیث موجود نہیں ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ کوئی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر وہ چیز کو کوئی خاص ایک ثواب سے کر رہا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں ویڈنسڈے کر رہے ہیں بہت دنوں سے. اب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بس ایک دن ہے، سوٹ ہو رہا تھا ویڈنسڈے. اگر کوئی کہے ویڈنسڈے رات کو قرآن اسٹڈی کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر یہ چیز غلط ہو جائے گی، یہ بولنا غلط ہو جائے گا کہ ویڈنسڈے رات کو. یہ بات غلط ہے. ویڈنسڈے رات ہم کر رہے ہیں کیونکہ شیڈیول سوٹ ہو رہا تھا، اس لیے کر رہے ہیں، ویڈنسڈے رات کو کر رہے ہیں. اب اسی طرح آپ کو کوئی سورہ پسند ہے، آپ پڑھ رہے ہو، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کی اگر کوئی دینی فضیلت پر سمجھنے لگے تو غلط ہو جائے گا. اور اس لیے معمول بنتا ہے نا، تو لوگ سمجھتے فضیلت ہے، اور کیونکہ ماحول میں بنا ہوا ہے، معاشرے میں لوگوں کی سوچ میں ایک معمول بنا ہوا ہے، ایک سوچ ہے کہ اس میں خاص فضیلت ہے. تو قرآن میں سے آپ جنرل پڑھیے، جنرل پڑھیے. بعض صورتوں کی فضیلت ملتی ہے کہ الگ الگ وقتوں پر، لیکن سورہ یاسین کے تعلق سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. عصر سے مغرب کے بیچ سونا کیسا ہے؟ بعض لوگ اسے صحیح نہیں مانتے. عصر سے مغرب کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن عشاء کے بعد میں پتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کانا یکرہ النوم قبل العشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے. عشاء سے پہلے، تو عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. والحدیث بعدہا، اور اس کے بعد لوگوں سے بات کرنا ناپسند کرتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے بات کرنا ناپسند کرتے تھے. ہم لوگ روز عشاء کی نماز کے بعد ہی ہماری اسٹریمز ہوتی ہے، کیونکہ لوگ ملتے ہی اسی ٹائم پہ. اب ہم لوگ اگر اس وقت کسی اور وقت کریں گے تو پرابلم ہوتا ہے. تو ابھی الگ الگ وقت اور حالات ہوتے ہیں. اللہ خیر کریں. تو یہ ہے معاملہ. باقی عصر اور مغرب کے بیچ کا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی اس اسٹڈی کو اینڈ کرتے
کرتے ہیں، ہم کل اگلے ہفتے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے ویڈنسڈے کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اللہ کے کلام کو سمجھنے، اسے محسوس کرنے اپنے دلوں میں، جب ہم نماز میں بھی پڑھیں تو فیلنگ کے ساتھ پڑھنے، اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اپنی زندگیوں کو سدھارنے، گناہوں سے توبہ کرنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دیں۔